حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے۔ اسی وجہ سے اس سورت کو سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ اس سورت کے شفا کا ایک واقعہ بھی سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضوان اللہ علیہم ایک سفر میں نکلے۔ دوران سفر وہ عرب کے ایک قبیلے کے پاس اترے۔ انہوں نے ان کا مہمان بننا چاہا، لیکن انہوں نے مہمانداری سے انکار کر دیا۔ اس قبیلے کا سردار ڈسا گیا۔ انہوں نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا، جو لوگ تمہارے پاس آئے ہیں ان کے پاس جاؤ، کہ شاید ان میں سے کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہو۔ چنانچہ وہ ان کے پاس آئے، یعنی صحابہ کے پاس آئے اور کہا، اے لوگو، ہمارا سردار ڈسا گیا ہے اور ہم نے اس کے علاج کی خاطر ہر ممکن کوشش کی ہے، لیکن کسی چیز سے بھی اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ تو کیا تم میں سے کسی کے پاس اس کے علاج کے لیے کوئی چیز ہے؟ ان میں سے ایک صحابی نے کہا، ہاں، اللہ کی قسم میں اسے دم کروں گا، اسے شفا ملے گی۔ لیکن ہم نے تو آپ سے مہمانی طلب کی تھی، لیکن آپ نے ہماری مہمانداری نہ کی، سو اب میں اجرت کے بغیر دم نہیں کروں گا۔ بکریوں کے ایک ریوڑ پر ان کا معاملہ طے ہو گیا۔ وہ صحابی وہاں تشریف لے گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ پڑھ کر پھونک مارتے گئے، حتیٰ کہ تکلیف اور درد کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ یہ کتنی عظیم صورت ہے کہ اس میں موت کے علاوہ ہر مرض سے شفا موجود ہے، شفائے موت کے ہر چیز سے حفاظت کرتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تو اپنا پہلو بستر پر رکھے اور تو فاتحۃ الکتاب اور قل هو اللہ احد پڑھ لے تو سوائے موت کے ہر چیز سے محفوظ ہو جائے گا۔ مجموع الزوائد حدیث نمبر 17030۔ اللہ ہمیں اس صورت کے فضائل کو سمجھنے کی اور اس کے فضائل سے کما حق کو مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔